دینے پہ تل گئے ہیں اور آپ ایک مذہبی کارڈ کھیلنا چاہتے ہیں. عمران خان نیازی یہ قوم آپ کو اجازت نہیں دے گی. پرسوں انشاءاللہ آپ کا سیاسی آپ کا انشاءاللہ پارلیمان میں جمہور اور آئین کے مطابق آپ کا انشاءاللہ سیاسی یہ جو آپ کا ناٹک ہے اس کا خاتمہ ہوگا. اور ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو میں کوئی یہاں پر بلند و بانگ دعوے نہیں کرنے آیا، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے. ہم اس کے نتیجے میں انشاءاللہ اپنی جانیں لڑائیں گے پاکستان کے عوام کے لیے. جو اپنے مہنگائی نے کچومن نکال دیا ہے اس کو کم کرنے کے لیے اپنی جان لڑائیں گے. باقی اس کے ہاتھ میں ہے. جو غربت ہے اس کو کم کرنے کے لیے اپنی جان لڑائیں گے. باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور ہسپتال میں دوائیاں اور علاج دوبارہ مفت جاری کریں گے. باقی کامیابی اس مالک کے ہاتھ میں ہے. اور جو 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں، ایک گھر نہیں ملا کسی کو، ایک گھر کا ایک اینٹ نہیں کہیں لگی. اور نوکریاں جو ہیں 1 کروڑ دور کی بات ہے، لاکھوں لوگ جو ان امپلائمنٹ کا جو پول ہے، جو تالاب ہے اس میں لاکھوں لوگ اور اس تالاب میں بے روزگاری کے اس تالاب میں بیچارے غرق ہو چکے ہیں. اور آپ یہاں پر آپ قوم کو آپ ایک دوسری طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. اپنی خارجہ پالیسی، ناکام خارجہ پالیسی، بدترین معاشی پالیسی کی سزا اس قوم کو دینا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہوگا. یہ ہیں وہ باتیں جو میں چاہتا تھا کہ آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے میں آپ کے کیمرے کے ذریعے آپ کے توجہ سے قوم کو میں پہنچاؤں. میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو اچھی طرح علم ہے کہ یہ ناٹک اب نہیں چلے گا. تھینک یو. ایک میں سوال میاں صاحب. ہیلو 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 جی میں پریس کانفرنس میں بیٹھا ہوں. جی میں ابھی بات کرتا ہوں. اور باقی جو اتحادی جو پارٹیز ہیں ان سے بھی اب مشاورت کریں. مہربانی. تھینک یو ویری مچ. جی خالد محمود صاحب ایک منٹ. جی میاں صاحب کیا جو حکومتی جو اتحاد ہے اس کی جانب سے اور خاص کر جو اداروں کی جانب سے کسی قسم کا آپ کے ارکان پارلیمنٹ کو تھریٹ ہے؟ کیا کوئی ڈائریکٹ کسی قسم کا کوئی تھریٹ منصور ہوگا کہ وہ اپنی وفاداریاں تبدیل کریں یا ان کو روکنے کے لیے جو آج آپ نے ایک خط بھی لکھا تھا انٹیریئر کو، کیا اس کا کوئی جواب آیا آپ کو؟ ابھی تک کسی ہمارے پارٹی کے ممبر کو یا جو اتحادی پارٹیاں جنہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے کسی کو ابھی تک کوئی اپنا ایسی کال نہیں ملی جس میں کوئی تھریٹ ہو یا یہ کہا کہ آپ یہ کریں یا یہ نہ کریں. رہی بات امن و امان کی، تو ہم نے اس حوالے سے ہم نے آج خطوط لکھ دیے ہیں انتظامیہ کو اور پولیس کو کہ اگر عمران نیازی جو کہ اس وقت ملک کے اندر جمہوریت کو وہ کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، وہ اس روش پر وہ جا رہا ہے اور تل چکا ہے. ہم نے انتظامیہ اور پولیس کو کہا ہے کہ اگر ووٹنگ والے دن سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اگر آپ نے عمل نہ کیا تو پھر ہم منسٹر انٹیریئر، سیکرٹری انٹیریئر اور درجہ بدرجہ آئی جی پولیس اسلام آباد کے چیف کمشنر اور ڈپٹی کمشنر جو بھی درجہ بدرجہ ہیں ان سب کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے کہ اگر پرامن ووٹنگ کے لیے ہمارے ممبرز کو ہاؤس میں داخلے کے لیے کہیں رکاوٹ بنی تو پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ہم خط لکھ چکے ہیں اور پھر یہ لوگ کٹہرے میں ہوں گے. جی شہباز صاحب، جی سر
पंजाब का भी सेक्शन कल हो गया है, तो पंजाब में आप मुतहदा पोजीशन की तैयारी किस हद तक देखते हैं, और पंजाब में कौन वज़ीर आला का उम्मीदवार है मुतहदा पोजीशन की तरफ? देखिए, पहले हम सेंटर की बात कर लें। यहाँ पर मुतहदा अपोजिशन ने, ये पाकिस्तान की तारीख में ये एक बहुत ही इट्स अ रेयर मोमेंट, एक रेयर मोमेंट है जहाँ पर पूरी अपोजिशन मुतहद है, जिसमें पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, JUI के मौलाना फजल रहमान साहब, PMLN ने मियां नवाज शरीफ, मैं और मेरी पार्टी, फिर आप देखें BNP मैंगल देखें, आप जमहूरी वतन पार्टी देखें, BNP मैंगल के सरदार अख्तर मैंगल हैं, और नवाबजादा अपने भुगटी हैं, फिर ANP के आप देखें हैदर होती हैं, फिर आप पाकिस्तान कौमी मूवमेंट, मुतहदा कौमी मूवमेंट के खालिद सिद्दीकी साहब हैं, फिर आप देखें जो इंडिपेंडेंट हैं असन बोतानी साहब हैं, बाप के जो खालिद मक्सी साहब हैं। इन सब ने मिलकर अपनी ज़मीर के मुताबिक मुतहद होकर इन्होंने ये सारा फैसला किया है। तो इसकी नज़ीर पहले नहीं मिलती कि इतना, और कई दाने फेंके गए, कभी इस तरफ से कभी इस तरफ से, मगर किसी ने परवाह नहीं की। एक ही मकसद है पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का। तो मैं इस मुतहदा अपोजिशन की पूरी लीडरशिप को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस इत्तफाक और इत्तेहाद का उन्होंने मुजाहरा किया है, इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि उसकी बरकत से इंशाअल्लाह परसों यहाँ पर इमरान नियाजी खान को शिकस्त फाश होगी। पंजाब में पंजाब में आपने बताया, मुझे अभी पता लगा है कि पंजाब में उन्होंने अपना इजलास तो बुलाया 4 बजे उनका, 5 बजे जो नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल करें। अंदाजा करें कि यानी कोई इतनी कौन सी वो बैन अल-अक़वामी साजिश है जो अब इन्होंने उनको मजबूर कर दिया है कि वो साजिश को नाकाम करने, और 20 मिनट में जो कैंडिडेट्स हैं वो वजारत आला के पंजाब में अपने कागजात दाखिल करें। इससे बड़ी धांधली और झुर्लू को हो सकता है, इससे बड़ी धांधली और झुर्लू को हो सकता है। इसमें भी मशावरत होगी अपना पीपल्स पार्टी के साथ, JUI के साथ और साथियों के साथ। उनकी मशावरत के साथ आज हम फैसला करेंगे। सर, उस्मान खान समा टीवी से आप सर, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग है और एक दिन रह गया दरमियान में, अब मैं ये पूछना चाहूंगा मेरा ख्याल है 1.5 दिन रह गया। वो ऐसे कौन से की एरियाज होंगे 3-4 जो आपने फौरी तौर पर आके स्टेप्स लेने हैं? और दूसरा सवाल ये है कि आपने कहा कि आपकी डिक्शनरी में इंतकाम का वर्ड नहीं है, तो जो कार्टेल ने, जो नान खान साहब के साथियों ने करप्शन की है, क्या आप भी आके नैब को पीछे उनके लगाएंगे या आम माफी का ऐलान किया जाएगा? देखिए, आपने एक संजीदा सवाल किया और मैं संजीदा जवाब दे रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि मैं कोई बड़ा बोल यहाँ नहीं बोलने जा रहा। अल्लाह से डरना चाहिए, उस ज़ात पाक से। हमने अल्लाह ताला के फजल करम से अपने अदवार में करप्शन के खात्मे का कभी ऐलान नहीं किया, कभी उसके डंडोरा नहीं पीटा। इमरान खान का तो जो मेन से था ही कि करप्शन का खात्मा, और 90 दिन कहा, 90 दिन में मैं करप्शन का खात्मा कर दूंगा। और मैं वो बातें दोहराना नहीं चाहता जो वो दिन रात कहते रहे कि अगर 1 रुपया अपना डॉलर के मुकाबले में रुपया कीमत कम होती है तो वो प्राइम मिनिस्टर करप्ट है, अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो प्राइम मिनिस्टर करप्ट है, और ना जाने क्या क्या कौम को बताया। और 300 अरब डॉलर, मैं 200 अरब डॉलर 300 अरब डॉलर बाहर पड़ा वो लेके आएंगे 90 दिन में करप्शन। हमने तो कभी कोई ऐसा नारा नहीं लगाया। लेकिन इन हमारे 2013 से 18 तक अपना फेडरल गवर्नमेंट में, और 2008 से लेकर 2018 तक 2 अदवार पंजाब में इस खादम के गुजरे, क्या एक धेले की करप्शन हमारे खिलाफ ले आए? एक धेले की करप्शन, मैंने उसकी सारी तफसील आपको बता दी। बल्कि नवाज शरीफ की लीडरशिप में बाखुदा मैं बिला खौफ तरदीद कहता हूं कि अरबों खरबों इस कौम के खरबों रुपए के जो मंसूबे फलाही और तरक्याती खुशहाली के मंसूबे वफाक ने लगाए या पंजाब में लगाए, उसमें अरबों रुपए की, कई सौ अरब रुपए की बचत हुई। ये इतनी बड़ी ये सेविंग है, इतना बड़ा ये कारनामा कभी हमने बढ़ चढ़कर कभी इसका डंडोरा नहीं पीटा, क्योंकि फैक्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। एक बात तो ये है। अब आ जाएं, क्या देखें, आम आदमी के लिए मैं जिस तरह कहा कि हम मिलकर मुतहदा अपोजिशन में, अगर वो उन्होंने मुझे अपना ये
سونپا ہے اور مہربانی کی، تو یہ سب کی یہ متفقہ آپ لیکن آپ ان کا جواب نہیں دیں گے، مجھے ان کا جواب دینا ہے سب کے سوال لیجیے کہ جو متحدہ اپوزیشن کی جو گورنمنٹ انشاءاللہ مارچ سے وجود میں آئے گی، تو ہمارا سب سے پہلا اور جو اپنا جو ایکٹ ہوگا یا فرض کی ادائیگی ہوگی، کس طریقے سے ہم غریب آدمی کی زندگی میں کچھ آسودگی لے کے آئیں، اور اس کی حوالے سے ہم انشاءاللہ جو اقدامات ہم 2-3 اقدامات کریں گے، میں ابھی پریمیچور اس کا اعلان نہیں کرنا چاہتا، جب اللہ تعالیٰ موقع دے گا تو اس کے وقت ہم اعلان کریں گے، اور تمام تر مشکلات کے باوجود کہ قرضوں میں ہماری جو فیوچر جنریشنز ہیں ان کا آخری بال بھی جکڑا گیا ہے، کھربوں روپے کے قرضے لیے گئے، اور IMF کے ہم اب اسیر بن چکے ہیں، اور اس طرح یعنی ہمارے جو لونز جہاں سے ہم لیتے ہیں، مغرب سے لیتے ہیں، اپنے لونز لیتے ہیں، پبلک ہم ڈیٹس، ان کو ہم اپنا دن رات ان کو کوس رہے ہیں۔ آپ کی جو سب سے بڑا چنک جو ہے آپ کی ایکسپورٹس کا، وہ EU کنٹریز کا اور امریکہ کا ہے، اور EU کنٹریز نے کیا کہا آپ کو، اور آپ آج ان کے خلاف باتیں کر کے تو آپ پاکستان کی جو روٹی ہے آپ اس کو سکیڑنا چاہتے ہیں، پاکستان کی خوشحالی جو ہے آپ اس کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ یو وانٹ ٹو کل دیٹ گوز وچ گولڈن ایگز، کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو ہم انشاءاللہ یہ کریں گے، ضرور کریں گے اپنا عام آدمی کا سودی کے لیے اعلان جب وہ موقع آ جائے گا۔ عمران خان نیازی، ہی از لائک a drowning man, clutching at the straw، یعنی وہ جو ہے نا تنکے کو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اس کی حالت یہ ہے۔ یہ جو خط کا معاملہ ہے، یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، سیکورٹی کمیٹی میں نے تو سارا جواب دے دیا آپ کو۔ آپ اس کو ٹیک اپ کریں گے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ کل عسکری قیادت اس خط سے دھوکہ کھا گئی ہے جو ہینڈ آؤٹ ہے؟ مجھے بتائیں، آپ مجھے بتائیں کہ عمران نیازی نے ٹرمپ کو کیا کہا تھا کہ جی یہ ہم وی آر پارٹنرز وار اگینسٹ ٹیرر۔ آپ کے علم میں ہے یہ، میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے الفاظ ہے، اور پاکستان نے اس کے لیے بڑا ساتھ دیا اور یہ کیا ہے۔ اگر ایسی باتیں ہوتی مجھے بتائیں تو پھر وہ خط جو ہے، اگر ایسی بات ہوتی تو سامنے آتی نا بات۔ ابھی جو ہوئی ہے اپنے سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ، اس کا جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں تو ایک لفظ بھی نہیں ہے کہ سازش ہوئی ہے۔ مجھے بتا دیں ویئر از دا ورڈ سازش ہے، بتا دینا مجھے آپ۔ اور پھر 3 ہفتے لگانا اور پھر فارن منسٹر کا ویلکم کرنا کہ جی OIC کنٹری اور امریکہ کے تعلقات ہم بڑھائیں گے، اور جو 75 سالہ جو ہمارے جو سفارتی تعلقات اس کو سیلیبریٹ کریں گے۔ کہاں یہ باتیں، اور کہاں آنن فان یو ٹرن اور کہا جی کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ میاں صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس خط کے ساتھ پوری اپوزیشن کو پرائم منسٹر نے لنک کیا ہے، اور آپ کے پوری اپوزیشن اور اس کا خط کو لنک کیا ہے، پھر انہوں نے انڈیا کی جو فارن پالیسی ہے اس کے اوپر بھی بات کی کہ وہ خود مختار ہے۔ آپ نے سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے جو کشمیر کی پالیسی ہے یا ہمارے ریاستی اداروں کی جو پالیسی ہے وہ اس کے اوپر افیکٹ ہوگی؟ دیکھیں گے انڈیا کی فارن پالیسی کو وہ اتنی تعریف کر رہے ہیں آج کل کہ اتنے گرویدہ ہو گئے ہیں مودی سرکار کے، کہا کہ وہ نیوٹرل ہو کے انہوں نے جناب بہت زبردست فارن پالیسی بنائی ہے۔ انڈیا کے حوالے سے نیوٹرل کی وہ کچھ تشریح کرتے ہیں، اور اپنوں کے بارے میں نیوٹرل کی وہ کچھ تشریح کرتے ہیں۔ یہ ہے ان کے ذہن کی جو اختراع، یہ وہ شارپ کانٹرڈکشن ہے ان کی، جو کہ ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ اور دوسری بات جو آپ نے سوال کیا تھا، اس کا یہ جواب یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک راستے میں جو نہیں ہوتے وہ بوبی ٹریپس وہ بچھائے گئے ہیں، وہ مائنز بچھائی گئی ہیں، ان کو ایک ایک کر کے ہمیں ہٹانا ہوگا اور اپنا راستہ صاف کرنا ہوگا۔ یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے، یہ صرف اجتماعی بصیرت اور اجتماعی کاوشوں سے انشاءاللہ ہم ضرور اس کو حل کریں گے۔ میاں صاحب ایک تو بتائیے گا کہ ٹیلی فون لائن پر آپ کے ساتھ ابھی کون تھے، اور دوسرا یہ کہ میاں نواز شریف صاحب کا واپسی کے حوالے سے ان کا کیا منصوبہ بندی کیا کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیے
ٹیلی فون لائن پر کوئی نہ جادوگر تھا نہ کوئی گوار تھا. یہ ایک اللہ میاں کا ایک انسان ہے وہ تھا. اور انشاءاللہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ جلد سے جلد پاکستان آئیں گے اپنے علاج کے بعد انشاءاللہ. میاں صاحب یہ بتائیے گا میاں صاحب میں نے پوچھا تھا کہ جو زیر سماعت مقدمات ہیں اس وقت اپوزیشن کے خلاف ان کا کیا مستقبل ہوگا؟ کیا فرمایا؟ جو زیر سماعت مقدمات ہیں اپوزیشن کے خلاف آپ کے خلاف بھی ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا آپ مجھے بتائیں کہ جو ماضی ہے 3.5 سال اس کا گواہ ہے. سپریم کورٹ تک الحمدللہ ہمیں مجھے نہیں ہمارے ساتھیوں کو اپنے بیلے ملی اور میرٹ پہ ملی. اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ اپنا ایک ان کے پروسیکیوشن کے بڑے اپنا وہ 73 خان وکیل کھڑے تھے. ان کو کہا کہ بتائیں کہ شہباز شریف کے خلاف اس میں کیا ہے. ہی کم ٹو کراس میں اپنی خود نمائی نہیں کر رہا لیکن آپ کی طرف ذہن کی یاد دہانی کے لیے ہی کم ٹو کراس ایز اے گڈ بوائے ہو ہیز پروٹیکٹڈ دا انٹرسٹ آف پنجاب. وہ اپنی دم دبا کر اپنی درخواست دے کر بھاگ گیا وہاں سے. اسی طرح خواجہ سعد رفیق کے حق میں جو فیصلے آئے ہیں رانا ثناءاللہ کے ساتھ کیا ہوا. پنجابی کہتے ہیں بالکل ترہو ہے ادھر ترہو نہیں بالکل جھوٹا مقدمہ. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس دور میں بیٹیوں کو بھی اور بہنوں کو بھی جیلوں میں بھجوایا گیا. کبھی دیکھتی آنکھ نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا دل خراش. ہماری روایات ہیں مشرقی روایت ہیں. ہمارے ایک معاشرہ ہے جہاں پر لوگ بزرگوں کی اور بیٹیوں کی قدر کرتے ہیں ماؤں کی قدر کرتے ہیں. جی میاں صاحب دیکھیں ابھی جو آپ نے اکثریت شو کی ہے اس میں جو آپ نے 170 تک کی آپ کی اکثریت ہے یہ سارے وہی لوگ ہیں جو عمران نیازی کے خلاف ووٹ لے کر ابھی منحرف ارکان کے علاوہ بھی آپ کی اکثریت ہے. نہ جی وہ علیحدہ ہیں. یہ اکثریت جو دکھائی گئی یہ متحدہ اپوزیشن اور اتحادی پارٹیاں جو چھوڑ کے آئی ہیں ان کا حق ہے. جی بالکل صحیح. لیکن عمران خان صاحب بڑی خوبصورتی سے ان لوگوں کو چور ڈاکو اور بد کردار اور اس طرح کے ان کے اوپر الزامات لگا. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ 4 سال حکومت کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ اپوزیشن ان سے جواب دہی کر رہی ہوتی ہے اور ان کے گلے میں آپ نے پھندا ڈالا ہوتا وہ ساری اپوزیشن کو ہائے دن اکاؤنٹیبل کر رہے ہوتے ہیں کبھی کسی خط کے اوپر اور کبھی کسی دوسرے. تو اپوزیشن کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ ایک ضدی ایک ڈھیٹ آدمی ضدی اور جس کو میں نہ مانوں اور میں اگر جاتا ہوں تو پھر کچھ نہ بچے اس کا تو پھر کوئی علاج نہیں ہے. اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. اس کا ہم نے جو علاج جو ہے کہ قوم کو گلو خلاصی ہو آئین اور قانون کے ذریعے ہم اس کا بستر بوریا گول کریں اور جو قائد کا پاکستان ہے اس کی طرف ہم قدم بڑھائیں. بالکل. میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ وزیر اعظم بننے لگے ہیں. آپ کو دوسرا سوال ہوگی سے اور کوئی موقع نہیں. یہ بتائیں کہ آپ وزیر اعظم بننے لگے تو آپ کے جو یو ایس اے کے ساتھ ریلیشن آپ کی گورنمنٹ کے کیسے ہوں گے اور سیکنڈلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی نے بہت جلدی کی ہے آپ کا اس کے بارے میں تبصرہ کیا ہوگا سمجھتے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں؟ ہم سب کے ساتھ انشاءاللہ اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کریں گے پاکستان کے وسیع تر مفاد میں برابری کی بنیاد پر. اور چودھری پرویز الہی کے حوالے سے میں کچھ نہیں کہوں گا ماں سوائے کہ یہ آپ ان سے پوچھیں. مریم نسیم سے دیکھیے اب تک یہ تو بتائیے گا کہ جب بھی اپوزیشن آئی ہے اور حکومت میں جو لوگوں نے کہا ہے کہ نیب جو ہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے تو کیا آپ نیب کے ادارے کو بند کر دیں گے؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا میں جو دوسرا مرحلہ ہوا ہے بلدیاتی انتخابات کا وہاں پہ پی ٹی آئی نے پھر دوبارہ سویپ کیا. سر ایک سوال تو یہ تھا کہ کیا نیب کو بند کریں گے کیونکہ یہی کہا جاتا ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی نے سویپ کیا. سر یہ سویپ جو انہوں نے کیا ہے پہلے مرحلے میں وہ ناکام رہے کل وہ جیت گئے تو آپ نے ایک دم توڑتے سیاست میں جان نہیں ڈال دی عمران خان کی طریقے سے. میں نہیں سمجھتا کہ ایسی بات ہے. یہ عوام کا جو حق ہے وہ ووٹ دینے کا ان کا اور ہمیں عوام کے فیصلے کو ماننا چاہیے. بالکل اس میں کیا دو رہا ہے. آپ مجھے تو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے
یہ تو میرا خیال ہے وزیر اعظم صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کا جواب وہی دے سکتا ہوں. شہباز صاحب یہ بتائیے گا کہ بیزاز لیمی نیوز 1 ٹی وی سے یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ اعلان کیا تھا کہ بجٹ تک نہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوگا نہ بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوگا، تو آپ آنے کے بعد کیا ان کے اس اقدام کو برقرار رکھیں گے اور کس طرح پبلک کو ریلیف دیں گے؟ یہ میں اس کے جواب دے چکا ہوں، آپ یہ ہم پہ چھوڑیں. جب اللہ تعالیٰ وہ موقع لے کے آئے گا اس قوم کی خدمت کرنے کے لیے، متعدد اپوزیشن اپنی ٹیم چنے گی انشاءاللہ مل کے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جو حد المقدور ہوا ہم